بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک لیڈر کے پیارے دوستوں، سیام الرمضان اور قیام رمضان نفلی روزہ رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی رکھا جاتا ہے، اور رات کا قیام رمضان المبارک کی راتوں کے علاوہ دوسری راتوں میں بھی ہوتا ہے، مگر جو فضیلت ماہ رمضان کی راتوں کے قیام میں ہے وہ کسی اور رات کے قیام میں نہیں، اور جو فضیلت برکت اور سعادت ماہ رمضان کے روزوں میں ہے وہ کسی اور مہینے کے روزوں میں نہیں، اس لیے کہ ان اعمال کی اس مہینے کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ مہینہ بہت عزیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ دوستو، اگر کوئی شخص بیمار ہے یا کوئی شخص کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، رزق میں کمی ہے، وہ شخص اس عمل کو کرے، انشاءاللہ اس کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ سے بس درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی بہتر طور پہ رہنمائی ہو سکے، اور اگر آپ اسلامک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ عزیز خواتین و حضرات، جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، یہ اس کے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے افطار کرانے، یا ایک گھونٹ پانی پلانے، یا ایک گھونٹ ذائقہ دار دودھ پلانے پر بھی عطا فرما دیتے ہیں، جن میں 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ یہاں پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اس مہینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مہینہ قرار دیا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک کے ذریعہ آزمائیں گے، اور آخر میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ خوشخبری جنت کی ہے، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے بندہ روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کی سختی برداشت کر کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کو دبا کر محض رضائے الہی کے لیے صبر کرتا ہے۔ اگر ہم پورے دن کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ کس طرح بندہ اپنے اللہ کی خاطر تکالیف برداشت کرتا ہے۔ ایک اس کی نیند میں کمی ہو جاتی ہے، رات میں صبح سویرے فجر سے پہلے بیدار ہونا اور رات دیر گئے سونا خود ایک مشقت بھرا کام ہے، اور پھر کھانوں کے اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ صبح کا وہ وقت جس میں میٹھی نیند سونا زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، اس وقت سحری کھانے کا حکم، اور عین مصروفیات کے وقت افطار کا حکم، اور پورا دن باوجود تنہا ہونے اور تمام لذیذ کھانوں کے سامنے موجود ہونے کے بھوکے رہنے کا حکم۔ پھر عبادت میں اضافہ، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات و نوافل، تراویح و تہجد کا حکم، اور اعضائے بدن پر پابندی کہ دن میں حالت روزہ میں خواہشات پوری نہیں کر سکتے، زبان، ہاتھ، پیر وغیرہ کنٹرول میں رکھنے کا حکم، اور شب قدر کی تلاش میں تاک راتوں کو جاگنے کا حکم، اور عشرہ آخر میں گھر بار بیوی بچے چھوڑ کر اعتکاف کا حکم۔ یہ تمام احکام
محض اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی عاقبت بنانے کے لیے برداشت کیے جاتے ہیں، اور خصوصاً بھوک اللہ سے محبت رکھنے والوں کی خصوصیات میں سے ہیں، اور یہ مجاہدے کے ارکان میں سے ہیں۔ ارباب سلوک نے بھوک کی عادت ڈالی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا تو پیٹ بھر کر کھانے میں معصیت اور جہالت کو اور بھوک میں علم و حکمت کو رکھ دیا۔ دوستو، قرآن پاک کی آیت آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس کے پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوں گی۔ رمضان کے آخری روزے میں صرف 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رزق میں کشادگی پیدا کریں گے۔ یاد رہے یہ چند خصوصیات جو رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے تمام مہینوں سے ممتاز کرتی ہیں، اور انہی خصوصیات کی بنا پر ماہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ چند اور خصوصیات بھی ہیں جسے علماء نے احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے، جیسے رزق میں برکت، دوزخ کی آگ سے خلاصی، رحمتوں کا نزول، جنت کو آراستہ کرنا، شیاطین کو قید کرنا، منہ کی بدبو، مچھلیوں کا دعا کرنا وغیرہ۔ یہ سب خصوصیات ایسی ہیں جو صرف رمضان المبارک کے حصہ میں آئی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ان سے پرہیز کیا تو یہ روزہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یعنی کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ برے اعمال سے بھی رکا جائے، اور منہ کے روزے کے ساتھ دوسرے اعضاء کا روزہ بھی ہونا ضروری ہے۔ الوداع۔ اور عید سے پہلے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ صدقہ و فطر اور اپنی اپنی زکوٰۃ ادا کریں، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا، یعنی جو صاحب نصاب ہے اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے غریب بھائیوں، اپنے پڑوسیوں، یتیموں، مسکینوں کو اس مال کا مالک بنائیں اور ان کی خوشیوں میں شامل رہیں، تاکہ وہ بھی عید اور رمضان المبارک کو بہتر طریقے سے اچھی نعمتوں کو کھا کر اور عمدہ لباس پہن کر رمضان اور عید جیسی عبادات کو ادا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول کرے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ جلدی کریں، نیکی میں دیر نہ کریں، شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔